کوئی شیخ الحدیث نہیں, کسی مسجد میں انہوں نے کوئی 40 سال امامت نہیں کروائی, مثلا اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. بس کیا ہے, بس نبوی شریف میں ہے, اور حالات وہاں ان جیسے پتہ نہیں اس وقت کتنے لاکھوں بابے ہوں. دوسرا یہ کہ کپڑے بڑے سادے ہیں. حضرت ہم نے ابو بکر بنا دیا, ہم نے میں اس بات پہ حیران ہوں. محمد صاحب ماشاء اللہ آپ کے ہر بیان میں اور آپ کی جو آپ اینڈنگ کرتے ہیں اس پہ آپ مسکراتے ہیں, اس کا کیا راز ہے؟ بس خود ہی نہیں بتا جی, سارا اللہ کا فضل ہے, اپنا تو ہے کچھ نہیں. بس دوران کالج ہی اللہ پاک نے سوچ بدل دی, پھر میں نے مدرسے میں ایڈمیشن لیا. ناظرین, آج میں آپ کو اس شخصیت سے ملوا رہا ہوں جن کے بیانات سے نوجوانوں کو ہمت ملتی ہے. میں آج ملواتا ہوں آپ کو علامہ ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب سے. ان سے بات کرتے ہیں کہ آج وہ کیا کہتے ہیں اور وہ عوام کو کیا میسج دیں گے. علامہ صاحب بتائیے گا کہ آج کل جو بہت سارے ایسے مسلک ہیں جن میں آپس میں اختلافات بہت نظر آ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر یہ اختلافات بڑھ رہے ہیں, کس طرح اس میں کمی آئے گی؟ میں ایک طالب علم ہوں اور یہ نہ کرنے کے بہانے ہیں. مثال کے طور پہ جی 5 نمازیں فرض ہیں, اس میں کسی کا اختلاف تو نہیں ہے. 5 ہی فرض ہیں, اپنے وقت پہ فرض ہیں, تو کتنی کو پڑھ رہے ہیں. اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, کسی کا اختلاف تو نہیں ہے کوئی بھی, لیکن کتنا کو کر. درود پاک پڑھنا چاہیے, اس میں کسی کا اختلاف تو نہیں ہے. ہاں کو پڑھنے کے انداز سے ہو سکتا ہے کسی کو, لیکن کتنا کو پڑھ رہے ہیں. تلاوت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے, سارے کہتے ہیں کرنی چاہیے, کوئی کتنی کر رہے ہیں. جھوٹ سارے مسلک کہتے ہیں کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے, لیکن سارے بول رہے ہیں. حرام, سود. تو میرا تو پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت جی جن مسائل پہ آپس میں اتفاق ہے, اتحاد ہے, اجماع امت ہے, سارے اس کو فرض مانتے ہیں, سارے اس کو واجب مانتے ہیں, تو اس پہ کتنا عمل ہو رہا ہے. تو یہ اختلافات تو حضرت جی یہ بھاگنے کا ایک بہانہ ہے, نہ کرنے کا ایک بہانہ ہے. بس دعا کریں کہ اللہ اس امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب ماشاءاللہ جو آپ کا انداز ہے بیان کرنے کا سب سے الگ ہے, اس بارے میں کیا کہنا؟ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ سارا اللہ کا فضل ہے, اپنا تو ہے کچھ نہیں. کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا, جسے چاہے ہوش میں لائے تو, جسے چاہے مست پھرائے تو ہی ہوش دے, تو ہی بے خودی, تیری شان جل جلالہ. تو یہ بھائی اسی کے رنگ ہے جی. اپنا جو میں نے پہلے کہا ہے نا کہ اپنا معاملہ زیرو ہے, کیونکہ حضرت سیالکوٹ ہی میں قومی ہائی اسکول میں میں نے 2000 میں میٹرک کیا, پھر آگے میرے کالج میں ایڈمیشن لیا. تو بس دوران کالج ہی اللہ پاک نے سوچ بدل دی, پھر میں نے مدرسے میں ایڈمیشن لیا. 17 پارے میں نے سیالکوٹ سے حفظ کیے, پھر جامعہ نظامیہ چلا گیا, تو پھر حفظ بھی مکمل کیا, پھر ادھر آگے درس نظامی کا سلسلہ بھی شروع. تو پھر جب واپس آیا تو ارادہ کچھ اور تھا, تو بس وہ پھر کسی کی نظر پڑی, اور پھر نظر میں جو ہے نا وہ پھر ایسی نظر لگی کہ بس پھر کرم ہی ہو گیا. علامہ صاحب ماشاءاللہ آپ کے ہر بیان میں اور آپ کی جو آپ اینڈنگ کرتے ہیں اس پہ آپ مسکراتے ہیں, اس کا کیا راز ہے؟ بس خود ہی نہیں بتا جی. بس کچھ اس وقت کچھ خوشی بھی ہوتی ہے کہ چلو دیکھو اللہ نے کتنے اچھے کام کی توفیق دی ہے. تو کچھ یہ ہے کہ وہ جو اسماعیل ہے جو سامنے احباب بیٹھے ہیں ان پہ بھی اس کا اچھا اثر پڑتا ہے. اللہ کوشش تو میں کرتا ہوں کہ میں بھی غصے میں نہ ہوں, لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ نہ ہو, لیکن میں بھی آ جاتا ہوں اور لوگ بھی آ جاتے ہیں. تو کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ مسکرائیں, کیونکہ محبت سے دل جیتے جاتے ہیں. لیکن یہ جو آتا ہے نا حضرت جی ماڑے آتے بڈھی ہوتے یہ نہیں آنا چاہیے. جہاں آنا چاہیے وہ آنا چاہیے. لیکن یہ جو آتا ہے نا ہمارا, جس کو ہم کہیں گے کہ سیاح غصہ ہے, ڈی پی او پہ نہیں آتا, ایس ایچ او پہ نہیں آتا, ڈی سی پہ نہیں آتا, جو کھوتے ریڑے والے پہ آئے گا, چنگچی والے پہ آئے گا, سبزی والے پہ آئے گا, ایم ہی بس آئے گا. علامہ صاحب سوشل میڈیا پر کوئی بھی ٹرینڈ آتا ہے, آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, بعد میں اس کو جواب دیتے ہیں, اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ جیسے کہ وہ پہلے ایک لڑکی وائرل ہوئی ڈانس کر کے, اس بارے میں بات کیا آپ نے. جیسے کہ یہ جو ابھی آیا تھا اختر لاوا, وہ مطلب بہت وائرل ہوا آپ کا, اس بارے میں کیا کہنا؟ نہیں جی, اللہ بس اللہ سب کو ہدایت دے اور اللہ سب پہ رحمت فرمائے. بس جی دکھ ہی ہوتا ہے کہ جی وہ قوم کہ جس کو کام بھی بتایا گیا یہ تمہارا کام ہے, اگر یہ کام کرو گے تو عزتیں بھی ملیں گی, ترقی بھی ملے گی, عروج. تو وہ قوم حضرت جی یہ سارے کام چھوڑ کے کیا ایک تماشا لگا ہے حضرت جی. کبھی کوئی آ جاتا ہے, کبھی جناب وہ اختر لاوا گیا, پھر شادو ویلا آ گیا, شادو ویلا گیا, وہ بابا جی آ گئے. تو یہ بس میں اب دیکھیں نا حضرت جی مثال کے طور پہ بابا جی کا معاملہ, میں آپ بھی سیالکوٹ سے ہیں, میں بھی سیالکوٹ سے, میں سیالکوٹ بیٹھا ہوں, مجھے نہیں پتا وہ بابا جی وہ شاید کوئی
وہ راجنپور سائڈ کے ہیں، کوٹا سائڈ کے ہیں، بلوچستان کے بلوچستان میں مثلا ہوتا ہے نا کہ مجھے ان سے کوئی حسد ہو یا ان کے آنے سے حضرت جی کو میری کو پاپولیرٹی میں کمی آ گئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس میں ایک مثال کے طور پہ حضرت جی کہ یہ ایک فتنہ ہے، اور ہمیں نا وہ چیک کرتے ہیں کہ حضرت ان کا لیول کیا ہے، یہ قوم کیا سوچ رہی ہے. یہ قوم مثال کے طور پہ حضرت جی بابا جی وائرل ہوئے جناب، وہ آئے ہیں. اب دو چیزیں ہیں بابا جی کے پاس. پہلی چیز یہ ہے کہ بابا جی ہیں مسجد نبوی شریف میں. دوسری چیز بابا جی کے پاس یہ ہے کہ ان کے کپڑے بڑے سادے سی ہیں. بس جی پھر وہ ٹرینڈ اٹھا، کسی نے بابا جی کو ابو بکر بنا دیا، ٹھیک ہے جی، کسی نے کہا جی بابا جی صحابہ. میں حضرت اب اس بات پہ حیران ہوں کہ حضرت جی ہمارا لیول اتنا لو ہو چکا ہے کہ وہ بابا جی وہ شیخ الحدیث نہیں، کسی مسجد میں انہوں نے کچھ 40 سال امامت نہیں کروائی، مثلا اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. بس کیا ہے، بس نبوی شریف میں ہے، اور حالانہ وہاں ان جیسے پتہ نہیں اس وقت کتنے لاکھوں بابے ہوں. دوسرا یہ کہ کپڑے بڑے سادے ہیں. حضرت ہم نے ابو بکر بنا دیا، ہم نے میں اس بات پہ حیران ہوں. ہمارا لیول، ہم اس بات پہ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ اس قوم کو کیا ہو گیا. کبھی حضرت جی کو ٹھمکا لگا دے تو آپ نے اس کو پکڑا، اور جناب کبھی وہ عجیب معیار ہے قوم کا. اللہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت جی نہ اس طرف جاؤں، لیکن وہ بس جو ہے نا وہ اندر کی کڑن ہے، نہیں رہ جاتا. اللہ میں بابا جی کے موضوع پہ بھی میں بڑی دیر چپ رہا ہوں. جب یہ معاملہ چلا رمضان میں خلوت نہیں رہ گیا بھائی. ابو بکر، آپ کو پتہ ہے ابو بکر کون ہے؟ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت، ان کا نام ابو بکر ہے. وہ ایک بابے کے حضرت جی کپڑے دیکھ کے ابو بکر بنا دیے. تو کب جب دجال آئے گا وہ تو مردے زندہ کرے گا. کوئی شخص کہے گا میری ماں سے ملا، وہ ماں سے ملائے گا. وہ جو ماں ہوگی، وہ جو ہوگی، وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. وہ شیاطین ہوں گے 10. تو میں کہتا ہوں اگر بابے کے کپڑے دیکھ کے حضرت جی آپ نے اس کو ابو بکر مان لیا، تو پھر دجال کو دیکھ کے پھر اس کو، اس لیے حضرت بچنا چاہیے. مولانا صاحب ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے آپ شعر پڑھتے ہیں. مجھے شعر ہماری عوام کے لیے، عوام چاہتی ہے کہ آپ کو سنیں، لائف سنیں آپ. کہ صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے. سارے جی صاحب کی ہے سارے. الا لہ الخلق والامر، وہی خالق ہے. هو اللہ الخالق الباری المصور. لیکن اصل جو مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کون ہے صاحب کا. صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے. لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک. ماشاءاللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ینگ یوتھ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، ان کے لیے کیا میسج ہے؟ میسج یہی ہے کہ عمل کی طرف آؤ. زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آج جمعے میں بھی اللہ نے توفیق دی، کیونکہ حضرت وہی یہ باتیں دلوں میں ڈالتا ہے. حضرت ادھر سے کرم ہوتا ہے کہ حضرت جدھر 4 بندے بیٹھے ہیں نا، ان کی گفتگو کا موضوع کوئی اور ہے. 4 بندے بیٹھے ہیں، رفیق کو، مجید کو، رشید کو، صبور کو، حلیم کو، کریم کو. وہ بیٹھ کے نا ڈسکس کر رہے ہیں. وہ رفیق انگلینڈ بیٹھا ہے، مجید جو ہے نا وہ نیو یارک بیٹھا ہے، جو ہے جناب وہ صبور جو ہے وہ کینیڈا بیٹھا ہے. وہ بیٹھ کے حضرت غیبت بھی کر رہے ہیں، بہتان بھی ہو رہے ہیں، چغلی بھی کر، لیکن حضرت خود کو ڈسکس کوئی نہیں کرتا. جتنی دیر تک حضرت سلیمان خود کو ڈسکس نہیں کرے گا، سلیمان اپنے کانٹے نہیں نکالے گا، سلیمان اپنا گند نہیں صاف کرے گا، حضرت جی بہتری نہیں آئے گی. لاسٹ پر بہت ساری عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، کیا میسج دیں گے؟ میسج جی بار بار یہی ہے کہ بندے بنیے. بندے جو ہمارا اصل کام ہے حضرت جی، بندے بنیے. بندے بھی وہ جو عمل والے ہوں، اور بندے بھی وہ جو خلوص والے ہوں. مفہوم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نا انصار جو آپ کے صحابہ تھے، انصاری صحابہ جو مدینہ پاک کے رہنے والے، آپ تشریف لے گئے، سارے حاضر خدمت تھے، سلام عرض کی، قدم بوسی کی، دست بوسی کی. مفہوم ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے نا ان سب سے پوچھا. آپ نے فرمایا کیا تم مومن ہو؟ تو لکھا ہے کہ وہ ادب کی وجہ سے آگے سے نا خاموش رہے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی موجود تھے. آپ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مومن ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر تم مومن ہو تو پھر تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو پھر سارے عرض کرتے ہیں جب اللہ دیتا ہے نا تو ہم شکر کرتے ہیں، جب اس کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور ہم اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر آگے سے فرمایا، آپ نے فرمایا اگر واقعتاً تمہارا یہ حال ہے تو رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو. تو حضرت جی اگر اس نے دیا ہے تو شکر کریں، اور اگر اس کی طرف سے کوئی آزمائش ہے تو صبر کریں، اور اپنے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا سیکھیں.
दुख है, तीनों बातें हमारे पास कोई। नाज़रीन, देखा आपने, ये थे अलामा सलमान मिसबाही साहब, जिन्होंने आवाम को बहुत प्यारा मैसेज दिया और उन्होंने बताया कि किस तरह वो ये अपना काम कर रहे हैं। अपने मेज़बान महर अली को दें इजाज़त। न्यूज़ अलर्ट सियालकोट।